گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کراچی کی ترقی کے لیے کمر کسی KMC سے 5 سالہ منصوبہ طلب کر لیا۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی سید سیف الرحمان نے KMC کے کاموں، وسائل اور مسائل سے متعلق بریفنگ دی۔ بتایا کہ شہر کی 27% زمین KMC کے کنٹرول میں ہے، 47 پارک اور 106 سڑکوں کی دیکھ بھال ذمہ داری ہے۔ گورنر سندھ کی KMC افسران کو شہر کی بہتری اور ترقی کے لیے بھرپور محنت کی ہدایت۔ KMC کے ریونیو میں اضافے کے لیے اقدامات پر زور۔ کماڑی میں فیکٹریوں کے مضر صحت دھوئیں سے 2 ہفتے میں 18 زندگیوں کے چراغ بجھ گئے۔ علاقے میں خوف و ہراس، مکینوں کا 20 اموات کا دعویٰ، 30 سے زائد متاثر اسپتال میں زیر علاج۔ شہریوں کو گلے کی خرابی اور جلن کی شکایات۔ محکمہ صحت کا کیمپ قائم، طبی عملہ گھر گھر جا کر متاثرین کے خون اور بلغم کے نمونے لینے میں مصروف۔ ڈائریکٹر ہیلتھ نے عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دیں، مفت علاج کا اعلان۔ فیکٹریوں کے دھوئیں سے اموات کیوں ہوئی؟ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر عارف کے انکشافات۔ بتایا کہ کماڑی کی غیر ملکی فیکٹریوں میں مخصوص قسم کا پتھر پگھلایا جا رہا ہے۔ پلاسٹک، ٹائر، گریس اور تیل کی بھی غیر قانونی فیکٹریاں قائم ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیم بھی آج دورہ کرے گی۔ محکمہ ماحولیات کی ٹیم فیکٹریوں میں موجود مواد کی جانچ پڑتال کر کے رپورٹ بنائے گی۔ صوبائی وزیر صنعت کا ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشن کا حکم۔ یہاں پہ جب سے چائنیز فیکٹریاں اسٹارٹ ہوئی ہیں 6-7 تاریخ جنوری سے، اس کے بعد سے یہ 11-12 تاریخ سے یہ ڈیتھیں رپورٹ ہونا شروع ہوئی ہیں، تو اس کو بھی میں نے تھوڑا سروے کیا تو وہاں پہ کوئی آئرن اور کا کوئی ایشو ہے، کوئی پتھر یہ لوگ جلا رہے ہیں چائنیز، اور پتھر جلا کے نا اس سے آئرن اور نکال کے اسٹیل ملوں میں سپلائی دے رہے ہیں۔ مضر صحت دھوئیں سے ایک ہی خاندان کے 16 افراد کی موت پر سوگ کا سما۔ رہائشی علاقے میں فیکٹریاں بنانے کے خلاف متاثرہ خاندان سراپا احتجاج۔ میڈیکل بورڈ لغاری گوٹ پہنچ گیا۔ سانس لینے میں دشواری کی شکایت، حکومت سے زندگی کا تحفظ یقینی بنانے کا مطالبہ۔ یہ لوہا بنا رہے ہیں، کوئی کیا چیز بنا رہے ہیں، کوئی گریس بنا رہے ہیں، سب جلا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں نا، اس بدبو سے وجہ سے ہی بچے بیمار ہو رہے ہیں۔ اس کو 2 دن ایسا ہی بخار، تیسرے دن فوت ہو گیا۔ یہی بدبو ہے، سینہ جام ہوتا ہے، سانس بند ہوتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہر کوئی بیمار ہو گیا ہے، کتنے فوتگی ہو گئی ہے یہاں پہ اس فیکٹریوں کی وجہ سے۔ یا فیکٹریاں رہے یا گھر رہے، دونوں میں سے ایک بات ہونی چاہیے۔ سیلاب کے باعث معطل گرین لائن ٹرین سروس تقریباً 5 مہینے بعد بحال۔ وزیر اعظم نے مارگلا اسٹیشن سے افتتاح کیا۔ ٹرین آج رات کراچی سے 10 بجے سفر کا آغاز کرے گی۔ چین سے آنے والی نئی کوچز بھی شامل۔ پریمیم ایکسپریس کے طور پر چلائی جانے والی گرین لائن 22 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچائے گی۔ ٹرین میں ناشتہ، لنچ، ہائی ٹی اور ڈنر مفت ہوگا۔ اعلیٰ معیار کی بیڈنگ، یوٹیلیٹی کٹ اور ہاؤس کیپنگ کا بھی انتظام۔ اے سی بزنس کلاس کا کرایہ 9,450، پارلر کا کرایہ 8,500 روپے، اے سی اسٹینڈرڈ کا کرایہ 7,550 روپے اور اکانومی کا کرایہ 4,200 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر سعید خانی نے 6 حلقوں کے نتائج روکنا غلط عمل قرار دے دیا۔ کہا کہ جماعت اسلامی کے دباؤ میں آ کر الیکشن کو متنازع نہ بنایا جائے۔ انتخابی نتائج کے خلاف ٹریبیونل میں پٹیشن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ امید ہے الیکشن کمیشن اختیارات کے مطابق معاملات دیکھے گا۔ صوبائی الیکشن کمشنر کے پرامن بلدیاتی انتخابات کے انعقاد پر سندھ پولیس کی ستائش۔ آئی ٹی ماہرین کے ہمراہ سینٹرل پولیس آفس کا دورہ کیا، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بھی گئے۔ آئی جی غلام نبی میمن نے بلدیاتی الیکشن میں رینجرز، ایف سی اور دیگر اداروں کے تعاون کو سراہا۔ ڈالر بے قابو، ایک دن میں روپے کی قدر میں 2 روپے 72 پیسے کی کمی۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 روپے 17 پیسے مہنگا، ڈالر 262 روپے 60 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ پہلی بار 2 روز میں ڈالر اب تک 31 روپے 71 پیسے مہنگا ہو چکا۔ بیرونی قرضوں میں 3800 ارب روپے کا بوجھ بڑھ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے مہنگا ہو کر 265 روپے کی نئی بلند سطح پر آ گیا۔ روپے کی قدر میں تیزی سے کمی پر صنعت کاروں کو شدید تحفظات۔ کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے سابق صدر راشد صدیقی کہتے ہیں کہ مہنگائی کا بڑا طوفان آئے گا۔ فیول کی قیمت بڑھنے سے ٹرانسپورٹ کے کرائے مزید بڑھ جائیں گے۔
यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए ज़रूरिया महंगी, चीनी की कीमत में 19 रुपए किलो इजाफा हो गया। सुपर बासमती रुपए फी किलो इजाफा, सेला 35 रुपए और टोटा चावल 52 रुपए फी किलो महंगा हो गया। दालों की कीमत में 15 से 20 रुपए फी किलो इजाफा, सस्ती अशिया की तलाश में आने वाले शहरी मायूस, आटा लाइन लगाकर खरीदने पर मजबूर। कराची में सब्जियों की कीमतों में इजाफा, हरी प्याज 30 रुपए इजाफे से 150 रुपए किलो हो गई। लौकी तुरई 20 रुपए महंगी होकर 120 रुपए किलो तक जा पहुंची। पालक 10 रुपए इजाफे से 60 रुपए किलो तक हो गई। भिंडी 60 रुपए इजाफे से 300 रुपए किलो पर पहुंच गई। धनिया पुदीना 5 रुपए इजाफे से 15 रुपए फी गड्डी हो गया। नॉर्दर्न बाईपास के करीब मिलने वाली लाश की तहकीकात जारी, पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद जमा कर लिए। शनाख्त वकास नियाजी के नाम से हुई। अहले खाना के मुताबिक वकास किराए की गाड़ियों का काम करता था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। डकैतों ने गोली मार दी। मुल्जिमान गाड़ी, मोबाइल फोन और नकदी छीन कर ले गए। कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। डॉक्टर महाशाह मुबैना खुदकुशी केस 2.5 साल गुजरने के बावजूद ट्रायल मुकम्मल ना हो सका। मुद्दई मुकदमा और मुलजिम बकास अदालत से गैर हाजिर। सेशन कोर्ट ने 28 जनवरी तक तमाम फरीक। लाइन्स एरिया जहूर कॉलोनी में गैस नापैद, लाइन में सीवरेज का पानी आने लगा। 1.5 माह में कई बार शिकायत के बावजूद SSGC ने हल नहीं निकाला। मकीनों का शिकवा, महंगे सिलेंडर के जरिए चूल्हा जलाने पर मजबूर। लाइन की फौरी मरम्मत का मुतालबा। कोरंगी गोल्डन टाउन में गैर कानूनी तामीरात का केस, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने जवाब जमा करा दिया। खिलाफे ज़ाबिता तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़िला इंतजामिया पर ताउन न करने का इल्ज़ाम। हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार के वकील उस्मान फारूक से जवाब तलब कर लिया। हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक अहम पेशरफ्त, 2 लापता शहरी घर वापस आ गए। अतीक सरवर और शमशेर की घर वापसी से मुतल्लिक रिपोर्ट्स अदालत में जमा। अदालत का गुमशुदा शहरियों की बाहिफाजत घर वापसी पर इजहार इत्मीनान। दोनों शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों को निपटा दिया। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, दर्जा हरारत 9 डिग्री तक जा पहुंचा। आइंदा 24 घंटों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का 5वां नंबर। फजा में आलूदगी के ज़रात की मिकदार 166 पार्टिकुलेट मैटर रिकॉर्ड। शहर में सुई सदरन गैस बहरान हल करने में नाकाम। घरेलू सार्फिन के साथ साथ कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात कम ना हो सकी। होटल मालिकान खाने और चाय की तैयारी के लिए LPG गैस का सहारा लेने पर मजबूर। हफ्तावार CNG स्टेशन की बंदिश, गैस की फराहमी 3 रोज के लिए मुअत्तल रहेगी। CNG पीर सुबह 8 बजे खुलेगी। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सार्फिन अव्वलीन तरजीह है। कराची और लाहौर के दरमियान मुतादिद परवाज़ों का शेड्यूल मुतासिर। एयर ब्लू की परवाज़ 1.25 घंटा ताख़ीर से 12:15 बजे कराची पहुंची। रवाना भी 1.25 घंटा ताख़ीर से 1:15 बजे हुई। एयर सयाल की एक और परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर से कराची आएगी। कराची से आने और जाने वाली मुतादिद ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। पाकिस्तान एक्सप्रेस 3.5 घंटे, पाक बिजनेस एक्सप्रेस 2.25 घंटे ताख़ीर का शिकार। तेजगाम और हज़ारा एक्सप्रेस 1.5 घंटा ताख़ीर से पहुंचेगी। कराची एक्सप्रेस और मिल्लत एक्सप्रेस 1-1 घंटा ताख़ीर का शिकार। जम्पर लोटरी एसोसिएशन ने हैवी ट्रैफिक के औकात कार पर तहफ़्फ़ुज़ात से गवर्नर सिंध को आगाह कर दिया। 15 रुकनी वफ़द ने गवर्नर सिंध से मुलाकात की। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की डंपर लोडर एसोसिएशन को मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कामरान टेसोरी ने कहा कि क़वानीन तमाम शहरियों पर यकसा तौर पर लागू होते हैं। अमल दरामद से ही हादसात से बचा जा सकता है। MQM रहनुमा बाबर गौरी 30 जनवरी को वतन वापस पहुंचेंगे। बेटी अलीशा की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने बाबर गौरी की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म, वारंट गिरफ्तारी भी मुअत्तल।
گورنر سندھ کی مقامی اسپتال آمد، گورنر سندھ کی نامور مصنف گل حسن کلمتی کی عیادت، کامران ٹیسوری نے خیریت دریافت کی، ڈاکٹرز کی علاج پر بریفنگ۔ گورنر سندھ نے کہا کہ گل حسن کلمتی کی ادبی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ صوبائی وزیر سعید غنی نے آل پاکستان انٹرورسٹی گیمز کا افتتاح کر دیا۔ 4 روزہ گیمز میں مردوں اور خواتین کے 4 ایونٹس منعقد ہوں گے۔ آرچری، فٹ بال، والی بال اور نیٹ بال کے مقابلے منعقد ہوں گے۔ ملک بھر سے 50 یونیورسٹیز کی شرکت، 2500 سے زائد ایتھلیٹ ان کھیلوں میں ان ایکشن ہوں گے۔ خواتین گیمز میں فٹ بال، آرچری، والی بال اور نیٹ بال شامل۔ کراچی میں اتوار کو میراتھن کی تیاری، 40,000 افراد نے رجسٹریشن کرا لی۔ ریس صبح 10 بجے نشان پاکستان سے شروع ہوگی۔ کمشنر اقبال میمن کی ریس میں حصہ لینے کی درخواست، کہا کہ فاتح کو 50,000 روپے انعام ملے گا۔ شرکاء میں اسناد تقسیم کی جائیں گی۔ اور آرٹس کونسل میں پاکستان یوتھ فیسٹیول کا 5واں روز، اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء و طالبات کی شرکت۔ پینٹنگ، تقاریر، ڈانس، اداکاری اور گلوکاری کے جوہر دکھائے۔ ناس ورکشاپ میں بھی شرکت، گلوکار ساحر علی وگا آواز کا جادو جگائیں گے۔